افسانہ مجسمہ مشہور و معروف اس بازار کے مرکز میں میرا یہ گارمنٹس کا کاروبار اور پھر بازار کی طرف سے اندر آنے کے راستے سمیت ہر چیز نفاست اور طریقے سلیقے سے رکھی ہوتی. شیشے کی الماریوں میں ملبوسات اور ہم رنگ اشیاء کی سجاوٹ بھی کرینے کے کاغ گھیر لاتی تھی. عورت کے اس مجسمے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ نہ صرف وہ مجھے پسند تھا بلکہ اس میں جو بھی لباس نمائش کے لیے پہنایا جاتا کشش اور دلکشی کے سبب وہ سارے خریداروں کو مجبور کر دیتی کہ وہ خریداری کریں. سلام صاحب، کیشیئر رسم معمول مجھے صبح کے آغاز پر اپنی آمد پر مطلع کرنا چاہ رہا تھا. میری فوراً گھڑی پہ نظر پڑی. موصوف آج بھی 15 منٹ دیر سے آئے تھے. میں نے خاموشی اور غصے سے دیکھ کر موبائل پہ نظریں جما دیں. ٹھیک ہے، رات 2 گھنٹے دیر سے گیا یا اس کے گھریلو کام کاج تھے. میرا بزنس ضروری تھا جہاں اتنی بڑی رقم اور محنت لگی ہوئی تھی. میرے نظر انداز کرنے پہ وہ خاموشی سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا. میں آنے جانے والوں کو دیکھتا رہا، ساتھ ہی کیمروں پر میری نظر تھی. یہ کیا مصیبت ہے، اس کو یہاں سے ہٹاؤ. وہ کوئی مزدور پیشہ تھا. میں نے غصے سے نوکر کو آواز دی. میری آواز سے پہلے وہ نوکر باہر کی طرف گیا، لیکن اتنی سی دیر میں وہ کہیں بھیڑ میں گم ہو گیا. عجب بدتمیز شخص تھا. روزانہ آ کر اس مجسمے کے پاس کھڑا ہو جاتا اور گہری نظروں سے اسے دیکھتا. گزرنے والے لطف اندوز بھی ہوتے، کچھ من چلے فکرے بھی پاس کر جاتے. پہلے تو مجھے نظر انداز نہ ہوا، پھر شاید میں اس منظر کو دیکھنے کا منتظر رہنے لگا. 1-2 بار ہر روز کا یہ تماشا بھی اب مجھے خوف دینے لگا. کتنی بار نوکروں نے اس کو ڈانٹا، ناراضگی کی. وہ مار نہیں سکتے تھے کہ وہ کوئی نقصان بھی نہیں کر رہا تھا. یہ سلسلہ چلتا رہا. اب میں بھی شاید تھوڑا سا اس کا عادی ہو چکا تھا. پھر بار بار ایسا کرنے سے ملازم بھی مجھے کچھ سنکی سا محسوس کر رہے تھے. میں نے خاموشی اختیار کر لی. اس کی وہی عادتیں، آنا، کھڑا ہونا، اسے دیکھنا، ذرا سا مسکرانا، سارے لا کر چل دینا، مجھے تو عجیب لگتا تھا. چھوٹے، اس کو اندر بلا لاؤ، میں نے ملازم سے کہا. پہلے تو اس نے آنے سے انکار کیا، پھر میرے ملازم کے بار بار اصرار پر آہستہ ایسا قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا. اس سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا. وہ صرف اس کی نگاہ اب بھی اٹھ رہی تھی تو اس کی طرف ہی تھی. میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا. چائے اور کچھ لوازمات کا کہہ کر میں اس کی طرف متوجہ ہوا. یہ کیا ہے؟ میں نے مسکرا کر اس سے پوچھا اور بے تکلفی پیدا کرنے کی کوشش کی. اس نے نفی میں سارے لا دیا، لیکن آنکھوں کے گوشے کہیں سے بھیگے لگے مجھے. اس نے چائے بہت سکون سے پی، کسی چیز کو بھی ہاتھ نہ لگایا. پھر میں نے معمول بنا لیا. وہ آتا، بیٹھتا، چائے پی کر اور اس کو قریب سے دیکھ کر چل دیتا. اب اس سے وہ پہلی والی بےقراری بےتابی نہیں تھی، ایسے جیسے اس کو جو کچھ اسے حاصل کرنا چاہ رہا تھا اسے مل گیا ہو. یوں میرے گاؤں کی در شہوار بالکل ایسی ہی تھی. ایک دن جھرنے پہ پانی بھرنے آئی تھی اور یوں میری اس نے بات ادھوری چھوڑ دی. پھر ہم آپس میں ملتے رہے، بہت محتاط طریقے سے. خبر نہیں کب اس کے گھر والوں تک معاملہ پہنچا. رات کے آخری پہر میرے دوست نے آ کر میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. میں باہر نکلا تو در شہوار اس کے ساتھ تھی. وہ مجھے اور اسے لے کر پرخطر راستوں سے ہوتا ہوا صبح کی روشنی ہونے سے پہلے مرکزی شاہراہ پر چھوڑ گیا. ہم جیسے تیسے شہر پہنچے. گھر کا بندوبست کرنے کے بعد زندگی کا آغاز کیا. خواب ہی خواب تھے، زندگی کے کانٹوں کا احساس بھی نہ تھا. میں محنت مزدوری کر کے گھر پہنچا تو میرے رکھنڈے کھڑے ہو گئے. اسے کسی نے بے دردی سے مار دیا تھا. میں جانتا تھا کہ اب میرا کام ہونا ہے. چند لمحے ہی تھے. میں نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور اپنے آپ کو بچا کر نگر پھرنا شروع کر دیا. کاش میں ایسا نہ کرتا، کچھ دیر انتظار کر لیتا. وہ تو میرے ہی انتظار میں کہیں قریب تھے. بھلا اس کے بعد کچھ زندگی تھی. دھیرے دھیرے باتیں، آنسو آئے. وہ سیدھا لباس میں لپٹے ہوئے وہ سودائی اب ہر لمحہ جیتا اور مرتا تھا. کاش میں بھی در شہوار کے ساتھ. یہ اس کی کاش بار بار اسے ملامت کر رہی تھی کہ جان اس کی بھی تھی. خسارے کا سودا کر کے وہ بھی پشیمان تھا. وہ اٹھا، لڑکھڑاتا ہوا قدموں سے دروازے سے باہر نکل گیا اور میری نظریں در شہوار کے اس مجسمے میں کہیں زندہ در شہوار کو تلاش کر رہی تھی. نہ جانے کب میں نے ٹیشو پیپر سے اپنی آنکھیں خشک کیں، پھر وہ کہیں نظر نہیں آیا. حالانکہ میں روزانہ بےتابی سے باہر دیکھتا ہوں. بہت بہت شکریہ.